إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا بلوناكم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. Harus bikin urusan وحده لا شريك خالق الكائنات مالك الأرض والسماوات بعده बेशुमार सलाम नाज़िल
تمام نبیوں پر بالخصوص امام الانبیاء سید الرسل تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قلم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی، جس کے اندر باغ والوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ باغ والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ باغ والوں کا ایک قصہ ہے جسے قرآن مقدس نے سورہ قلم کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ اس قصے سے ہمیں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، کہ ہم نے انہیں اسی طرح آزمایا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ ہم نے انہیں اسی طرح آزمایا۔ کس کو آزما لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اہل مکہ کو، اور کہا ہم نے کس طرح آزمایا؟ جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ اہل مکہ کو اللہ نے مال و دولت دیا، تمام نعمتوں سے نوازا، لیکن جب ان لوگوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے مستحق اور قحط سالی میں مبتلا ہوئے۔ باغ والوں کا قصہ، باغ والوں کا واقعہ یہ عربوں میں بہت مشہور تھا۔ وہ باغ صنعاء یمن سے 2 فرسخ کے فاصلے پر تھا۔ باغ والوں کا قصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جو باغ کا مالک تھا وہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرنے والا تھا، لیکن جب باغ کا مالک اس دنیا سے چلا گیا، جب اس کی اولادیں اس کی مالک بنی، تو ان کی نیت بدل گئی کہ اب ہم اپنے باغ میں سے، اپنے پھل میں سے ہم مسکینوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ یہ مسکین لوگ گھیر لیتے ہیں، ہمارے باپ دادا تو ان کا حصہ لگا دیا کرتے تھے، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی باغ والوں کا تذکرہ کیا۔ وہ لوگ آزمائش میں پڑ گئے، ان کی نیت جب بدل گئی کہ ہم مسکینوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ اِذَا اقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائی، لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، کہ ہم صبح ہوتے ہی پھل اتار لیں گے، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انشاءاللہ نہ کہا، فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، بس تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی جبکہ یہ لوگ سو ہی رہے تھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ،
وہ پھل اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا جیسے وہ کٹی ہوئی کھیتی۔ تو ان لوگوں نے ارادہ کیا، قسمیں کھائی کہ اب ہم جب پھل اتاریں گے، ہماری پھلوں کی جب کٹائی ہوگی تو ہم صبح صبح اتاریں گے تاکہ کوئی مسکین نہ پہنچے، انہیں دینا نہ پڑے۔ جبکہ ان کے باپ دادا اتنے نیک تھے کہ جب بھی پھل اتارتے تو مسکین وہاں پر مسکینوں کا لائن ہوتا تھا، اور لوگ اللہ کی راہ میں انہیں دے دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلا کہ انہوں نے بری نیت کیا، گناہوں کا ارتکاب کرنے کی انہوں نے نیت کی، اللہ نے ان کے پھلوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ فطاف علیہا طائف من ربک فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین۔ اب جب صبح ہو گیا، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، صبح ہوتے ہی صبح سویرے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ چلو جلدی چلو، اگر تمہیں پھل اتارنا ہے تو صبح سویرے چلو، جلدی جلدی اتار لیتے۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، وہ لوگ چپکے چپکے چل رہے ہیں، وہ لوگ تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ بات کر رہے ہیں، کہیں کوئی سن نہ لے، مسکین ہمارے پھلوں کے پاس نہ آ جائے۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج تمہارے اوپر کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے، آج کوئی مسکین نہیں آئے گا، آج ہم انہیں اپنے پھلوں میں سے کچھ نہیں دیں گے۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین، جب پہنچتے ہیں اپنے پھلوں کے پاس، اپنے باغ میں، اپنی کھیتی کے پاس، اپنے باغ میں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بلا فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، کہ اللہ کی بلا چاروں طرف گھوم گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور تہس نہس کر دیا، اس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ انہوں نے دیکھا تو کہا یہ تو ہماری کھیتی نہیں ہے بھائی، ہمارا پھل، ہمارا باغ، کتنا پھل ہم اتارتے تھے اپنے باغوں میں سے۔ فلما راؤہا قالوا انا لضالون، ان لوگوں نے کہا، یہ باغ والوں نے کہا کہ ہم راستہ بھول گئے، ہمارا باغ نہیں۔ اپنی کھیتی کو دیکھ کر، اپنے باغات کو دیکھ کر جہاں سے پھل اتارا کرتے تھے، کہا کہ یہ پھل ہمارا نہیں ہے، ہم کوئی راستہ بھٹک گئے۔ لیکن جب بہت غور و فکر کیا، آپ کہیں پر جائیں اپنی کھیتی ہی پر اور آپ کی کھیتی تباہ و برباد ہے، آپ یہ سوچیں یہ ہماری نہیں، ہماری تو بہت اچھی تھی، ابھی ہم دیکھ کر۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں ہم راستہ بھول گئے، لیکن بہت زیادہ جب غور و فکر کیا کہ نہیں ہمارا ہی باغ ہے، تب ان لوگوں نے کہا بل نحن محرومون، نہیں بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی ہے، اللہ نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن مقدس پڑھیے، ایسے ایسے قصے ہیں قرآن مقدس کے اندر جو ہمارے لیے عبرتیں ہیں، ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، ہمارے دل نیکی کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ قرآن مقدس کا مطالعہ کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد ہمارا دل اللہ کے خوف اور ڈر سے، تقوی سے بھر سکتا ہے۔ بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان لوگوں میں سے، ان بھائیوں میں سے جو ایک نیک تھا، اس نے کہا کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے؟ تم لوگ اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تب ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ قالوا سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے، ہمارا رب پاک ہے، انا كنا ظالمین، ہم ہی لوگ ظالم تھے۔ باپ دادا نیکیاں کرتے تھے، جب باپ کے پھل اتارتے تھے تو مسکینوں کو دیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل میں شیطان نے
ایک وسوسہ چلایا، شیطان نے بہکایا، ان لوگوں نے عہد و پیمان کر لیا کہ اس بار باغ میں سے مسکینوں کو نہیں دینا ہے، یتیموں کو نہیں دینا ہے، غریبوں کو نہیں دینا ہے، اور صبح صبح عہد کر لیا کہ اب ہم جب پھل اتاریں گے تو صبح صبح اتاریں گے، اور جب جا رہے ہیں صبح صبح تب بھی آہستہ کوئی مسکین سن نہ لے اور پتہ نہ چل جائے کہ ہم پھل اتارنے کے لیے گئے اور نہیں اتارا۔ اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ قصہ، یہ واقعہ، یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ بخیلی بہت بری چیز ہے۔ بخل ہم نہ کریں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ہم جو یتیموں کو دیتے ہیں، جو مسکینوں کو دیتے ہیں، جو غریبوں کو دیتے ہیں، ہم کوئی احسان نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کا حق ہے ہمارے مالوں میں سے کہ ہم انہیں دیں۔ اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم انہیں دیں۔ اگر ہم نہیں دیں گے تو اسی طرح ہم اور آپ بھی تباہ و برباد ہو سکتے ہیں، جس طرح اللہ نے باغ والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، ان لوگوں میں سے ایک دوسرے آپس میں ایک دوسرے کو لوگ ملامت کرنے لگے کہ تم ہی نے تو کہا تھا، تم ہی نے کہا تھا۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم ہی نے تو ارادہ بنایا تھا، تم ہی نے بنایا تھا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، کہنے لگے کہ ہم ہی لوگ سرکش تھے، ہم ہی لوگوں نے گناہ کا ارتکاب کیا، ہم ہی لوگ سرکش تھے، اس لیے اللہ نے ہمارے باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سیکھیں، بخیلی کو چھوڑیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والے بن جائے، بخیلی کو چھوڑ دے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے، کیونکہ ہم نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، کہ تم وہ لوگ ہو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہیں، لیکن بعض لوگ تم میں سے ایسے جو بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اور جو کنجوسی کرتے ہیں وہ اپنے نفس کے ساتھ کنجوسی کرتے ہیں، اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑتے۔ واللہ الغنی، اللہ تو غنی ہے، اور اس کے آگے تم سب کے سب فقیر ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم لوگ بخیلی کرو گے تو اللہ نے کہا ہم تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ ثم لا يكونوا أمثالكم، تباہ و برباد کرتے تمہاری جگہ ایک ایسی قوم ہم لائیں گے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی۔ تو یہ واقعہ باغ والوں کا قصہ، باغ والوں کا یہ قصہ، یہ واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں گے، اگر ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، ہم قرآن مقدس کا انکار کریں گے، ہم قرآن مقدس کی توہین کریں گے، ہم قرآن مقدس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، ہم نبی کی فرامین پر، سنت پر عمل پیرا نہیں ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی تباہ و برباد کر دے۔ اب ان لوگوں نے اپنے رب سے امیدیں لگائی، عَسَىٰ رَبُّنَا إِن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ، کیا عجب ہے کہ ہمارا رب اس سے بہتر بدلہ دے۔ اب ہم اپنے رب ہی سے آرزو رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے توبہ کیا، اللہ سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم اپنے رب سے اس سے بہتر بدلے کی امید رکھتے ہیں، اور اب ہم اپنے رب ہی سے آرزو رکھتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہوں کا عزم کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی سزا دے دیتا ہے انسان، یعنی ہم کسی گناہ کے کرنے کا ارتکاب کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ ہم فلاں گناہ کرنے جا رہے ہیں، ارادہ ہم نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سزا دے۔ صرف وسوسہ جو آتا ہے، شیطانی وسوسہ،
اس پر اللہ پکڑ نہیں کرتا. لیکن ہم اگر گناہ کا ارتکاب کرنے کا ارادہ کرتے، عزم کرتے ہیں، پختہ ارادہ کہ ہم فلاں گناہ، فلاں اللہ کی نافرمانی کوئی ہے، ہم اسے کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اس پر پکڑ کر لیتا اور تباہ و برباد کر لیتا ہے، جیسا کہ باغ والوں کا واقعہ ہو. ان لوگوں نے گناہ کیا نہیں تھا، ان لوگوں نے صرف ارادہ کیا تھا، یہ عزم کیا تھا، پختہ ارادہ کیا تھا کہ اس بار ہم مسکینوں کو کچھ نہیں دیں گے اپنے باغ میں سے. اللہ نے تباہ و برباد کر دیا اس سے پہلے ہی باغ. عسیٰ ربنا، پھر ان لوگوں نے توبہ کی اور سمجھ گئے کہ یہ ہماری ہی غلطی تھی، ہمارے گناہوں کی سزا ہمیں ملی. کہنے لگے ہم ہی سرکش تھے، ہم ہی ظالم تھے. اب اس سے بہتر بدلے کی امید رکھنے لگے، توبہ استغفار کرنے لگے کہ ہم صرف اپنے رب سے ہی امیدیں اب رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہی ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے گا اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں دے سکتی. قرآن مقدس پڑھیے، بہت سے قصے اور واقعات آپ کو ملیں گے جو آپ کے لیے نصیحت ہے، آپ کے لیے عبرت ہے. آپ اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج قرآن کے قصے لوگوں کو نہیں سنائے جاتے، قرآن مقدس کے قصے لوگوں کو نہیں سنائے جاتے، واقعات نہیں سنائے جاتے، بلکہ وہ واقعات سنائے جاتے ہیں جس کا نہ قرآن سے ثبوت ہے، نہ حدیث رسول سے ثبوت ملتا ہے، نہ کہیں کسی معتبر کتاب سے آپ کو ثبوت ملے گی. کہاں سے لاتے ہیں، کہاں سے سناتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں. کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ بھی وہ قصے و واقعات ان لوگوں کی زبانوں سے سنتے ہیں جو قرآن و سنت سے بہت زیادہ ہیں. ایسے ایسے قصے کی ہنسی آتی ہے سن کر. لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے اس قصے کو بیان کریں. اس قصے کو، اس واقعے کو، باغ والوں کے قصے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن مقدس سے جڑیں، قرآن کریم کے واقعات جو بیان ہوئے ہیں ان میں سے وہ آپ پڑھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ باغ والوں کا قصہ یہ وہ واقعہ ہے جو طالب علمی زمانے میں دوسری جماعت میں پڑھائی جا رہی ہے، اور یہ امتحان میں ہم لوگ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے. اکثر آج بھی طالب علم کی یہ ضرور آئے گا امتحان میں، بڑا امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کذالک العذاب، آفت نہیں آتی، اللہ کا عذاب نہیں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی اتراتا ہے، کوئی غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جیسا کہ باغ والوں کو تباہ و برباد کر دیا. کذالک العذاب، آفت یوں ہی آتی ہے، مصیبت یوں ہی آتی ہے. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے گناہ کیا بھی نہیں، اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. اللہ نے تباہ و برباد کر دیا صرف ایک گناہ کی وجہ سے. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ کو کتنا ناراض کرتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی سے اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے. انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری زیادتیاں، تمہارے گناہوں کی سزا اس دنیا کے اندر تمہیں مل کر رہے گی. کبھی تم تباہ ہوگے، کبھی تمہارے گھر کے اندر کوئی حالات پیدا ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ لیکن تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں اس دنیا کے اندر دے کر رہے گا. انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری زیادتیاں، تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں اس دنیا میں مل کر رہے گی. ولا يحق المكر السيء الا بأهله، اور جو تم گناہ کرتے ہو نا وہ تمہارے اوپر اور تمہارے اہل و عیال کے اوپر لوٹ کر رہے. کبھی تم بیمار ہوگے، کوئی بڑی بیماری آئے، کبھی کوئی بڑا حادثہ ہوگا، کبھی ایکسیڈنٹ ہوگا، کبھی تمہارا جوان بچہ تمہاری نظروں کے سامنے حادثے کا شکار ہو جائے گا، کبھی تمہارے دکان میں آگ لگے گی، کبھی تمہارے مکان میں آگ لگے گی. لیکن تمہارے گناہوں کی سزا، تمہارے برے کرتوتوں کا نتیجہ تمہارے اوپر، تمہارے اہل و عیال کے اوپر لوٹ کر رہے گا. باغ والوں کا دیکھیے اللہ نے تباہ برباد کر دیا.
کذالک العذاب، یوں ہی آفت آتی ہے، یوں ہی مصیبت آتی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اللہ نے کہا یہ تو دنیا کا عذاب ہے، یہ تو بہت ہلکا ہے، کچھ نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش انہیں سمجھ آتی، کاش یہ لوگ سمجھتے، ان واقعات سے نصیحت حاصل کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ باغ والوں کا قصہ تھا جو عربوں کے اندر بڑا مشہور تھا، جو واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے کا ہے۔ اللہ نے اس باغ کو تباہ و برباد کر دیا تھا ان کے برے ارادے کی وجہ سے۔ صرف ارادہ یہ تھا کہ اس بار ہم اپنے مسکینوں کو کچھ نہیں دیں گے، جیسا کہ ہمارے باپ دادا انہیں بہت زیادہ دیا کرتے تھے۔ ان کے باپ دادا اس طرح تھے کہ جب پھل اتارتے تھے تبھی مسکینوں کا لائن ہوتا تھا، مسکین آتے دے دیے، مسکین آتے دے دیے، اللہ اور خیر و برکت دیتا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے سوچا ایک بھی مسکین کو کچھ نہیں دینا ہے، تو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ نے آپ کو بھی دولت دیا ہے، آپ کو بھی مال دیا ہے، آپ کے پاس بھی کھیتیاں ہیں الحمدللہ۔ جب بھی کھیتیوں کو کاٹیں، جب بھی فصلوں کو کاٹیں، غریبوں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں۔ یہ باغ والوں کا قصہ یہ ہمیں نصیحت دے رہا ہے، یہ عبرت ہمیں مل رہی ہے، نصیحت مل رہی ہے کہ جب بھی ہم فصل اتاریں تو غریبوں اور مسکینوں یتیموں کا ہم خیال رکھیں، ورنہ اگر ہم نے اس طرح نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی تباہ و برباد کر دے گا، اور آخرت کا عذاب تو اللہ کے وہاں بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مقدس کے واقعات سے عبرتیں نصیحتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ کو انہیں شفا کاملہ اللہ عطا فرما۔ رب العالمین سے دعا ہے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ کو انہیں قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جو لوگ ہمارے بھائی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما، جب تک زندہ رکھ اسلام پر خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔